آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی موازنہ ہو نہیں سکتا، آپ نے نواز شریف صاحب کو بیچ میں ڈال دیا، پوائنٹ آ گیا سر آپ کا. اب میں ذرا آگے، حالانکہ میں نے تو مرزا صاحب سے بے نظیر صاحبہ کو اور عمران صاحب کا موازنہ بیچ میں ڈالا نہیں، نواز شریف ایک حقیقت ہے. جی میاں صاحب کی کہہ رہے ہو؟ میں نے نواز شریف کو بیچ میں ڈالا نہیں ہے، نواز شریف ایک حقیقت ہے بھائی جان. نہیں میں اعتراف کر لیا کریں کبھی کبھار. میں کب کہہ رہا ہوں حقیقت نہیں ہے، لیکن آپ تو اپنی مرضی کا، یہ بدماشی ہے نا کہ سوال کچھ دو جواب کچھ دو. بہرحال ٹھیک ہے میاں صاحب وفاقی وزیر ہو تسی کی کریں. ہاں جی صداقت صاحب. چلو تہاڈی بھی بدماشی اسی تہاڈی بھی بدماشی ہے نا جڑی انہی نہیں اسی قبول کر سکتے، ایک حد تک تو برداشت کر لیں گے. کی ہو گیا یار علیہ فرعون نہ بنو میاں صاحب، کی ہو گیا؟ نہیں تو سر آپ چھوڑے، تماشا تو لگایا ہوا ہے پاکستان کے سیاستدانوں نے. میں آپ کے ساتھ کیا شکر لگا رہا ہوں، میں تو ہنستا ہوں آپ لوگوں کی برکات کے اوپر، آپ لوگوں کی پالیسیز کے اوپر، اور عوام کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ تماشا لگا ہوا ہے یہاں پہ. آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں ان کو جا کے گلے لگاؤں اور ان کو پتیاں دو. آپ نے ابھی دو لفظ بولے نا، یہ سینسر ہے میرے پروگرام میں. آج کل جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، جفیاں، یہ کس کر رہا، یہ آپ نے اپنے آپ بولا. السلام علیکم ناظرین، کامران شاہد کے پروگرام میں میاں جاوید لطیف ایک بار پھر ذلیل و خوار ہو گئے. کامران شاہد نے سوال پوچھا کہ بے نظیر بھٹو اور عمران خان کی مقبولیت کے حوالے سے ایک مماثلت پائی جاتی ہے، تو آپ کی نظر میں بے نظیر بھٹو زیادہ مقبول تھی یا عمران خان زیادہ مقبول ہیں؟ اس کے جواب میں میاں جاوید لطیف زبردستی اپنے بھگوڑے لیڈر نواز شریف کی بات کرنے لگے، جس پر کامران شاہد غصے میں آ گئے اور کہنے لگے میں نے سوال کچھ کیا ہے اور جواب کچھ اور دے رہے ہیں، یہ تو سراسر آپ کی بدماشی ہے. پھر کامران شاہد نے میاں جاوید لطیف کے ساتھ جو کیا وہ آپ خود دیکھ لیں. میاں جاوید لطیف صاحب، آپ کے پہلے حریف بے نظیر صاحبہ تھی. آج ان کے دن کی مناسبت سے یہ سوال میرے ذہن میں رواں دواں ہو رہے ہیں. آج آپ کے حریف عمران خان صاحب ہیں. دونوں اس وقت پاپولر ترین ہیں اپنے دور میں. وہ بڑی پاپولر تھیں، اور اس یعنی اتنی پاپولر تھی کہ ان کی جو ہے وہ ڈیتھ کے بعد بھی پیپلز پارٹی الیکشن جیتی 2008 کے اندر. تو آپ کے لیے اگر آپ دونوں حریفوں کا موازنہ کریں، زیادہ ٹف کون ثابت ہو رہا ہے، عمران خان یا بے نظیر صاحبہ؟ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ کسی طور پر بھی نواز شریف کا، بے نظیر کا عمران سے موازنہ کرنا مناسب نہیں. کہ نواز شریف کو 2017 میں جب ناکردہ گناہ میں سزا دی گئی اور ہٹا دیا گیا، تو کیا نواز شریف نے اس وقت اسمبلیاں توڑنے کی بات کی؟ کیا اس نے اپنی اسمبلیوں کو توڑا؟ کیا 2 صوبوں میں اس نے اس کے وسائل استعمال کر کے اس وقت کے جو مجرم تھے، جنہوں نے پاکستان کو، ترقی کرتے پاکستان کو ڈی ریل کیا، ان کے خلاف جدوجہد کی؟ اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مرتضیٰ صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ آج عمران خان کے رویے کو دیکھیں، محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف یا ذوالفقار علی بھٹو، یہ جو لیڈر، سیاسی قومی لیڈر ہوتے ہیں، ان کے رویوں کو دیکھیں اور عمران خان کے رویے کو دیکھیں. اپنی حکومت میں جیسے بھی آ گئے تھے عمران خان، آ گئے تھے، مگر انہوں نے کیا اس وقت کی اپوزیشن سے بات کرنا مناسب سمجھی؟ اور آج جب اپوزیشن میں وہ خود ہیں، کیا آج حکومت وقت کے ساتھ وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی سیاسی ورکر، لیڈر ہو، ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی موازنہ ہو نہیں سکتا، آپ نے نواز شریف صاحب کو بیچ میں ڈال دیا. پوائنٹ آ گیا سر آپ کا. اب میں ذرا آگے، حالانکہ میں نے تو مرزا صاحب سے بے نظیر صاحبہ اور عمران صاحب کا موازنہ بیچ میں ڈالا نہیں، نواز شریف ایک حقیقت ہے. جی میاں صاحب کی کہہ رہے ہو؟ میں نے نواز شریف کو بیچ میں ڈالا نہیں ہے، نواز شریف ایک حقیقت ہے بھائی جان. نہیں میں اعتراف کر لیا کریں کبھی کبھار. میں کب کہہ رہا ہوں حقیقت نہیں ہے، لیکن آپ تو اپنی مرضی کا، یہ بدماشی ہے نا کہ سوال کچھ دو جواب کچھ دو. بہرحال ٹھیک ہے میاں صاحب وفاقی وزیر ہو تسی کی کریں. ہاں جی صداقت صاحب. چلو تہاڈی بھی بدماشی اسی تہاڈی بھی بدماشی ہے نا جڑی انہی نہیں اسی قبول کر سکتے، ایک حد تک تے برداشت کر لیں گے. صداقت صاحب دیکھ کے کہہ رہے ہو کیا جنرل بلا لیتا ہے پروگرام میں؟ دونوں نے دیکھ کے کہہ رہے ہیں. مرزا صاحب نے بھی دیکھ کے کہہ رہے ہو. کی ہو گیا یار علیہ فرعون نہ بنو میاں صاحب، کی ہو گیا؟ نہیں تسی جنرل کھیلنا سی انہوں نے تسلی کرائی. ناراضگی بنتی ہے آپ سے نہیں. جی سر کیا چیز یار، میں میرے پہ الزامات لگ رہے ہیں بھائی آپ کی وجہ سے. آپ کو بلا کے لیا اسٹوڈیو میں، وہ پریشان ہو گئے. آپ بھی آئے تھے. ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں میاں صاحب، کیا فرما رہے ہو؟ کھل کے کہو. میں کہ یہ تو ناراضگی انجم سے ہے، آپ سے نہیں. ہاں جی ٹھیک ہے، چلے کوئی بات نہیں، آپ کو موقع تو پورا مل رہا ہے سر. جی بھائی بہت شکریہ جی. یعنی کہ آپ شروع ہو گئے. میں نے بھی سوال نہیں کیا، میں نے پوچھا نہیں سوال. آپ پہلی مائنڈ بنا کے آئے تھے تحریک انصاف والے کہ ہم نے دھجیاں اڑا لی آج اس طرف اور اس طرف. اتنا آپ نے مواد دیا. میں نے بھی عمران صاحب روز ٹریننگ کرتے ہیں، آپ کو مجھے پتا جب وہ پرائم منسٹر تب بھی کرتے تھے میڈیا پہ کس طرح جا کے سب نے ایک بولنا اچھی بات ہے. میں نے جب اچھا کیا میڈیا کو، ہم نہیں ہوئے، میں نے آپ سے گزار کے پاس. اچھا بھائی بات یہ ہے کہ میں بات تو کمپیریزن کی کر رہا تھا، لیکن اب آپ نے باتیں کرنی ہے ایسی جو بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی دنیا چلی گئی ہیں. اگر تو آپ اس دائرے میں رہ کے بات کر سکتے جو ایک زندہ بندہ اور مردہ بندے کے درمیان آپ کو اگر وہ تفریق کر سکتے. نہیں میں تحریک انصاف کو آپ سے پہلے کا جانتا ہوں، اس لیے بہرحال آپ کو یہی سے بات شروع کرتے ہیں. آپ تحریک انصاف، کبھی بھی تحریک انصاف نے محترمہ کا ایک حد سے زیادہ تنقید نہیں کی. جبکہ جو میرے بھائی بیٹھے ہیں، ان کی پارٹی نے ان کی ذات پہ کیا کیا کیچڑ اچھالا، وہ تاریخ کا حصہ ہے اور ہماری سیاسی تاریخ کا حصہ ہے. اب آپ نے سوال کیا نا، میں آپ کو ان دونوں نے کہا کہ محترمہ کا عمران خان سے کوئی کمپیئر نہیں. میں دونوں سے متفق ہوں بالکل. ایپلز کانٹ بی محترمہ کی سیاست جو ہے وہ خود بڑی لیڈر تھی، لیکن بہت ساری ان پہ جو ہے نا ان کے ارد گرد بہت ان کی جو اب وہ دنیا سے چلی گئی ہیں، لیکن ان کی کہانیاں جو کرپشن کی وہ BBC تک چلتی رہی، اور یہ عمران خان کے بارے میں نہیں ہے. نمبر 2، دونوں نے ایک ہی طرح کا، محترمہ نے بھی نواز شریف صاحب کی وہ جو پرسنل ان کو وکٹمائز کیا گیا ان کی ذات کے بارے میں، عمران خان کبھی اس کی وائف کو، کبھی اس کو کہا گیا کہ عمران خان صاحب یہودی ہیں، کبھی کیا ہیں، ہر طرح کے الزامات لگائے گئے. اور دونوں میں ایک اور بات یکساں ہے کہ دونوں کا مخالف وہی ہے جو آج بھی مطلب گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے.
اب اصل بات یہ کہ محترمہ آج شہادت اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. یہ اچھی محترمہ شکر آپ نے نے بات کہہ دی. جمہوریت کے لیے بہت قربانیاں دی اور ہم مانتے ہیں ایک جمہوریت کا ایک وہ رول ماڈل تھی, لیکن آج انہی کا بیٹا جس کابینٹ میں بیٹھا ہے انہوں نے جمہوریت کا منہ کالا کیا. آج اسلام آباد میں جو بلدیاتی الیکشن ہے اس سے وہ بھاگ رہے ہیں, پاکستان میں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. محترمہ جمہوریت کے لمبردار زرداری صاحب اور بلاول جو ہے وہ ڈیلوں کے ذریعے اقتدار میں رہنے کے, تو میرا خیال ہے کہ آپ نے کمپیریزن کرنا ہو تو محترمہ کے ساتھ ہی پیپلز پارٹی کی سیاست اور جمہوریت دفن ہوگی. آج جو ہے وہ سودے بازی ہے, اس سودے بازی میں 1100 ارب روپے کا NRO لے کے آج. کامران مجھے سب کی عزت احترام ہے, مگر مجھے آپ سے گلہ یہ ضرور ہے کہ ایک سنجیدہ ایشو پہ ایک سنجیدہ پروگرام میں آپ بندوں کا انتخاب جس طرح کرتے ہیں, یہ مجھے گلہ آپ سے رہے گا. دیکھو کامران, آپ جیسے جو لوگ ہیں, آپ جیسے لوگوں کی لوگ آواز سنتے ہیں, رائے بناتے ہیں, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھلے مذاق میں بھلے آپ شغل کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ہم جیسے لوگوں سے, تو وہ اپنی جگہ, مگر یہ ضرور ذہن میں رکھا کریں. بات یہ ہے میاں صاحب, میں سر آپ کو موقع آپ سے بحث کروں, واپس آپ کے پاس ہی آؤں گا, ایک منٹ ٹھہر تو جائیں. بات یہ میاں صاحب کہ میں نے تو نا پاکستانی سیاست کو سیریس لینا چھوڑ دیا ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں, میں تو میرا دل کرے تو میں ہنستے رہوں پروگرام کے اندر, لیکن obviously کمٹمنٹ اوبلیگیشنز ہے کہ آپ جیسے سوبر لوگوں کے ساتھ بھی پروگرام کرنا. یار ایک منٹ ٹھہر تو جائیں. بات یہ ہے کہ یہ تماشا ہی ہے نا کہ جو آپ کا نظریہ تھا, جو باجوہ صاحب نے بقول آپ کے ساتھ کیا, نواز شریف صاحب کے ساتھ, یہ تو لیٹے ہوئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ باجوہ صاحب کی, اور آپ لوگوں نے کھڑے ہو کے ایکسٹینشن دی 3 سال کی. مطلب یہ کیسا کمال ہے. آپ وہ جمہوریت کے چیمپئن بلاول بھٹو صاحب, یہ سب نے کھڑے ہو کے بعد باملاحظہ ہاتھ کھپی کھڑے ہوئے تھے, اور آپ لوگوں نے ایکسٹینشن دی ان کو, جو بقول آپ کے جنہوں نے تباہی پھیر دی ان کو لے کے. آج بلاول صاحب بھی چیخ رہے تھے, اور بلاول صاحب نے ان کے ہی کہنے پہ وہ PDM جو انہوں نے بنائی تھی اسے الگ ہوئے کہ نہیں ہوئے, اس کے بعد کیسز ان کے اسلام آباد سے کراچی گئے کہ نہیں گئے. تو سر آپ چھوڑے, تماشا تو لگایا ہوا ہے پاکستان کے سیاستدانوں نے. میں آپ کے ساتھ کیا شکر لگا رہا ہوں, میں تو ہنستا ہوں آپ لوگوں کی برکات کے اوپر, آپ لوگوں کی پالیسیز کے اوپر, اور عوام کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ تماشا لگا ہوا ہے یہاں پہ. میں جاوید لطیف صاحب کی وزارت جو 78 وزیر بنا دی انہوں نے, ان کو دیکھتا رہا ہوں. پاکستان ڈوب رہا ہے, ان کے وزیر بڑھ رہے ہیں, پاکستان کی ایک چیز بھی نہیں اٹھ رہی. آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں ان کو جا کے گلے لگاؤں اور ان کو پپیاں دو. میں نے کل پروگرام میں بتایا تھا جو ملک کے حالات چل رہے ہیں, اس طرح سن تو لینا یار. آپ مجھے بتا دیں 9 مہینوں میں آپ نے 2 لفظ بولے نا, یہ سینسر ہے میرے پروگرام میں. آج کل جو ملک کے حالات چل رہے ہیں, جبکہ یہ کس کر رہا ہے, یہ آپ نے بولا. نہیں مجھے آپ بول دیں آف کیمرہ بول رہے ہیں ہمارے جو حالات چل رہے ہیں, یہ جائز ناجائز آشنا, یہ کل بھی لفظ چل رہے تھے یہاں پہ, ہم گلے مل. میں کہا بھائی یہ لفظ نہیں بول رہے ملک کے حالات. مجھے مل لے, آپ گلے مل لے. مرزا سلطانی صاحب, اگر اس PDM کی امپورٹڈ حکومت کے پلے 9 مہینوں میں پاکستان کو برباد کرنے کے علاوہ وہ یہ دونوں میرے بزرگ ہیں, مجھے بتا دیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ لوگوں کے مذہبی جذبات سے کھیلیں, آپ لوگوں کی عزت سے کھیلیں. ناظرین, اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس حوالے سے عمران خان اور بے نظیر بھٹو میں مماثلت پائی جاتی ہے کہ بے نظیر بھٹو بھی اپنے دور میں بہت مقبول تھی اور عمران خان بھی اس دور کے مقبول ترین لیڈر ہیں. مگر اس وقت جو مقبولیت عمران خان کی ہے وہ بے نظیر بھٹو سے کئی گنا زیادہ ہے. مگر میاں جاوید لطیف سے کپتان کی مقبولیت ہضم نہ ہو سکی, جس پر انہوں نے کپتان کے خلاف بکواس شروع کر دی. ناظرین کہتے ہیں جیسا منہ ویسی چپیڑ. PTI کے رہنما نے پھر میاں جاوید لطیف کی ایسی کلاس لی کہ میاں جاوید لطیف کا سر شرم سے جھک گیا. ناظرین, یہ نون لیگ والے جو بھٹو کے زیادہ خیر خواہ بن رہے ہیں, انہی لوگوں نے بے نظیر کے خلاف سازشیں کی تھی, اور بے نظیر بھٹو کے بھی وہی لوگ دشمن تھے جو آج عمران خان کے دشمن ہیں. میاں نواز شریف بے نظیر کی دشمنی میں اس حد تک چلے گئے کہ بے نظیر بھٹو کی نازیبا تصاویر بنوا کر جہاز سے پھینکی گئی. اسمبلی میں نون لیگ کی طرف سے بے نظیر بھٹو پر نازیبا جملے کسے جاتے تھے. اب شہباز شریف بے نظیر بھٹو کی برسی پر جا کر ایسے گفتگو کر رہے تھے جیسے بے نظیر بھٹو کے بڑے خیر خواہ ہوں. بے نظیر بھٹو کے بیٹے بلاول کو بھی شرم سے ڈوب مرنا چاہیے, جس نے ذاتی مفادات کے لیے اپنی ماں کے دشمنوں سے ہاتھ ملا لیا. ناظرین, اس حوالے سے بھی PTI رہنما کی بات درست ہے کہ بے نظیر بھٹو کی زندگی میں ان پر کرپشن کے کافی کیسز تھے, مگر کپتان پر ایک بھی کرپشن کا کیس ثابت نہیں ہو سکا, اور مقبولیت کے لحاظ سے بھی پاکستان کی تاریخ میں کپتان کا کوئی ثانی نہیں. پھر بھی بے نظیر بھٹو اور کپتان کا تقابل تو سمجھ آتا ہے, مگر میاں جاوید لطیف بڑی چالاکی سے اپنے بگوڑے لیڈر نواز شریف سے تقابل کرنے کی کوشش کر رہے تھے, جو عمران خان کے جوتے کے برابر بھی نہیں. کہاں عمران خان جیسا ایماندار لیڈر, کہاں پاکستان کا سب سے بڑا چور نواز شریف. ناظرین, آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے, کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.